الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي موضع آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ذاریات اور سورہ انبیاء کی ایک ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لفظی ترجمہ اور میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جناتوں کو یا جناتوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے اسی بات کی وحی کی تھی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں جب سے آنے کا شروع ہوا ہے، انبیاء کرام صرف یہی جو مین مدعا تھا، مین نقطہ وہ یہی تھا سب کی دعوت کا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی توحید، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، نبی بنائے جانے کے بعد
تو 13 سال آپ کی ساری تبلیغ، سارا بھاگ دوڑ، ساری کد و کاوش صرف ایک بات کے لیے تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی ایک دعوت 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے گلی گلی، کوچا کوچا، جگہ جگہ گھوم کر لوگوں کو یہی ایک دعوت دی۔ مدینہ آنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسرے احکام مدینہ آنے کے بعد لاگو ہوئے، فرض ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد سارے احکامات کی تفصیلات نازل ہوئیں، لیکن جب تک مکہ میں تھے صرف ایک بات کی دعوت آپ نے دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مکہ والے آپ کے پاس جب آتے تھے تو ان کی جو آپ سے بحث ہوتی تھی وہ صرف ایک بات کو لے کر کے ہوتی تھی کہ تم ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ہمارے معبودوں کو اور ہمیں چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ آئے آپ کے پاس تو کہا کہ کچھ دن یا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ تو آپ جانتے ہیں سورہ کافرون اللہ رب العالمین نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو کہہ دو، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی کلیئر اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے توحید کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں۔ مکہ سے آ جانے کے بعد جب مدینہ آ گئے تو جو شروع کی جنگیں ساری ہیں وہ کس بات کو لے کر ہوئی ہیں؟ دیکھا جائے تو صرف توحید کے لیے ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی صفیں کافروں کی صفیں بن گئیں، مسلمانوں کی صفیں بن گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر جو دعا کر رہے تھے، اور جو دعا کیا تھا آپ نے، اس میں جو جملہ کہا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ یہ مسلمانوں کی جماعت اگر آج مار دی گئی تو اب تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس کا مین مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو سارا جھگڑا مشرکین مکہ کا اور اللہ کے رسول کا یہی تھا کہ عبادت ایک کی ہونی چاہیے۔ مکہ والے اس کے قائل نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول نے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری قسمیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں، یہی توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو میرے بھائیوں چاہے جو آپ کر لیں، ہم چاہے جو کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، سب برباد ہیں۔ ہماری آپ کی بات ہی نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد کہا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، انہوں نے اگر شرک کر لیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ آج بہت سارے لوگ ملیں گے نیک کام کرنے والے، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ بھائی جتنا ہم نیک کام کرتے ہیں ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ثواب ہی نہیں ملتا ہے۔ ہمارے نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکتا
لا يحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ سے شرک کا صدور ناممکن ہے، ناممکن تھا، لیکن اللہ نے آپ کو کہا اور آپ کے ذریعہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، انسانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب نبی کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، جو پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کرتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی بنا پر، تو ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے کیا؟ ہم گھاٹا پانے والے نہیں ہوں گے کیا؟ آج امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ یہی ہے، ہم توحید پر آ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت نہ کریں، ساری عبادتیں، جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں سب اللہ کے لیے رکھیں۔ یہ نماز جو پڑھتے ہیں، نماز عبادت کسی خاص چیز کا نام نہیں کہ ایک ہی چیز کا نام عبادت ہے۔ نماز میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ بھئی قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ادب سے قیام میں سکون سے کھڑے ہوتے ہیں دھیان لگا کر اللہ کی طرف، سجدے میں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، کہاں کے لیے؟ خانہ کعبہ کے لیے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ کجاوا نہیں کسا جا سکتا ہے سفر کے لیے مگر 3 مسجدوں کی طرف، خانہ کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ دنیا میں یہ 3 جگہیں ہیں جن کا قصد کر کے، ارادہ کر کے، ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ ہم کہیں جائیں گے پیدل چل کر کے ہمیں ثواب ملے گا، تو یہ ساری چیزیں، میں نے کہا کہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ بھائی پیدل چل کر جائیں یا سواری سے جائیں، ہم سوار ہو کر کے یہاں سے حج کرنے کے لیے یا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے یا بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے ثواب ملے گا، کیونکہ سفر کر کے جانے جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی خاص جگہ کا قصد کر کے ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم جلسوں میں جاتے ہیں ثواب کے لیے، تو جلسوں میں اس جگہ کا قصد کر کے نہیں جاتے ہیں۔ بھائی جہاں جلسہ ہوگا، دین کی بات بتائی جائے گی، وہاں جائیں گے، چاہے جنگل میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے پہاڑ پر ہو، چاہے ویرانے میں ہو، چاہے کسی بستی میں ہو، تو وہاں دین کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ اس جگہ کا قصد کر کے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند روز پہلے ہے نا، جب شہاب حج کے لیے پیدل جا رہا ہے، لوگ اجمیر جا رہے تھے، عورتیں جا رہی تھیں، عورتیں بھی تھیں، اجمیر جا رہے تھے حج وہ کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے۔ میرے بھائیو کیا ہے؟ ساری پریشانیاں کس لیے ہیں؟ آج ہمارے اندر نہ توحید نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول ظلم کون نہیں کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرے تھوڑا بہت؟ تو آپ نے کہا بات ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ تم نے لقمان علیہ السلام کا قرآن میں وہ نصیحت ان کی نہیں سنی کیا؟ بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو لقمان کو جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے ایک، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، کہتے ہیں کہ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے، کفر کے ساتھ،
لیکن شرک کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ بھائی کفر کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو آدمی کفر والی باتیں اور بھی کرے بہت، تو کیا اس کی بنا پر ملک باقی رہ سکتا ہے نا؟ لیکن شرک کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے کیا کہا؟ ظلم سے جو اپنے ایمان کو آلودہ نہ کرے۔ آپ مسلمانوں کے ایمان کا مشاہدہ کریں، بھی معائنہ کریں، مسلمانوں پر نظر ڈالیں، آپ شرک کہاں نہیں پایا جاتا ہے؟ بتائیے کتنا زیادہ شرک ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کو امن چین دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ انبیاء کرام کی، ہمارے اسلاف کی، انبیاء کرام کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ آج ہم کہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انبیاء کرام کی تاریخ، پرانی قوموں کی تاریخیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ تاریخیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان سے ہم سبق لیں، عبرت حاصل کریں کہ کس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا، اور کیوں اللہ رب العالمین نے قوموں کو برباد کیا ہے۔ یہ واقعات جو قصے کہانیاں پرانے زمانے کے واقعات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا ہے ہم ان سے عبرت حاصل کریں، سبق لیں۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ زمانے کے جو سپر پاور تھے، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا بھائی، کتنا بڑا اس کا لشکر تھا، اس نے پیچھا کیا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی وسائل کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا۔ اور بنی اسرائیل نے کہا بھی کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، یہ آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، فرعون آ رہا ہے، لیے کہا مارے گئے ہم تو۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کہا موسیٰ لاٹھی مارو پانی پر، اور لاٹھی جیسے مارا دیکھا کہ آپ نے راستے بن گئے، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح سے، بیچ میں راستہ بن گیا، بنی اسرائیل اتر گئے، اور جو لشکر آ رہا تھا ہتھیاروں سے لیس مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا اور باعث عبرت فرعون کو بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش ہے۔ یہ کیا ہے؟ وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ توحید پرست ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بچایا؟ حکومت وقت سے۔ بھائی جو نمرود تھا، بادشاہ نے دربار میں بلایا، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اکیلے تھے، مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، اسے بتوں کو توڑا، دیکھے کوئی نہیں ہے سہارا، اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ کوئی کہہ سکتا تھا اس زمانے میں کیا کہ یہ بچ جائیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسی آگ، اتنی زبردست آگ جلائی گئی، کہا اس سے بچ سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچایا۔ ہمارے نبی کو دیکھ لو، یہ انبیاء کرام کے ساتھ اتنی پریشانیاں جو آئی ہیں اسی لیے آئی ہیں کیا کہ دنیا کے انسان سبق لیں۔ ہمارے نبی دیکھے مدینہ مکہ سے سارے لوگ مسلمان بھاگ گئے، کچھ افراد رہ گئے مدینہ مکہ میں۔ ہمارے نبی کو حکم نہیں ہوا کہ نہیں آپ جا نہیں سکتے ہیں، اور کب حکم ہوا؟ مسلمان چلے گئے، لوگوں نے سوچا، مکہ والوں نے سوچا کہ یہ محمد رہ گیا ہے جو سب کی جڑ ہے، اگر اس کو ختم کر دیں گے تو پاپ کٹ جائے گا۔ لوگوں نے تلواریں لے کر کے چاروں طرف سے گھر گھیر لیا ہے۔ نہیں گھر گھیر رکھا ہے کس لیے؟ ارے اللہ رب العالمین کو ایسے ہی نہیں نکال سکتا تھا کیا کہ ارے جاؤ محمد چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، اور اللہ کے رسول جا سکتے تھے۔ لیکن اللہ یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ چاروں طرف سے گھر گھیرے ہوئے ہیں تلواروں، ننگی تلواروں کے سائے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، انہی کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، دروازہ کھول کر چلے جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا ان کو یہ کیا ہے۔ یہ توحید کی بنا پر آپ توحید قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور علی کو دیکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلاتے ہیں، بستر پر ننگی تلواروں کے سائے میں، موت کے پہرے میں سلاتے ہیں، چاروں طرف موت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بے فکر سو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ارے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا تمہارا، اور سو جاتے ہیں۔ صبح مکہ والوں کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد کا، کہا تو چلے گئے۔
اچک کر دیکھتے ہیں کہیں سے روشن دان تھا یا کہیں سے کہ کوئی سو رہا ہے، کہا وہ تو سو رہے ہیں۔ گھر میں وہاں کود کر گئے تو دیکھا علی سو رہے ہیں، پوچھا کیا، کہاں گئے محمد؟ کہا باہر تو تم کھڑے ہو، ہمیں کیا پتا۔ اب آپ غور کیجئے بھائی کس قدر دلیر ہیں، کیوں بھائی اللہ بچا رہا ہے توحید پرستوں کو، اللہ بچانے والا ہے۔ یہ بھاگ کر گئے غار ثور میں چھپے نا، غار ثور میں، یہ اللہ چاہتا تو جسے وہاں نکال دیا تو ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، اللہ رب العالمین چاہتا تو نبی چلے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین دکھا رہا ہے کہ وسائل اختیار کرنا ضروری ہے، امت کو سبق ملے کہ وسائل اپناؤ، دنیا میں وسائل اسباب کے تحت دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور کہا نبی کے ساتھ دیکھو نبی کو اللہ کیسے بچاتا ہے، وہاں جاتے ہیں غار ثور میں بھی جاتے ہیں، اوپر کھڑے ہیں غار کے منہ پر، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے قدم کو یہ دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کہا ابوبکر ما ظنک یا ابوبکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ دیکھ لیجئے وہاں گئے کھڑے ہیں، لیکن اندر جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ کہا قدم دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ توحید پرست ہیں، توحید کو دنیا میں قائم رکھنا ہے، تو یہ توحید سے ہم ایمان کو بچا کر رکھیں، اپنے توحید شرک سے بچا کر رکھیں، ہم توحید پرست بنیں۔ اللہ رب العالمین وسائل خود پیدا کرے گا، اللہ ہم میں سے ایسے لوگوں کو تیار کرے گا۔ اس زمانے میں لوگ کیوں تیار ہوئے بھائی؟ وہ وحشی بدو دنیا جن کو غلام بنا کر کے رکھتی تھی، عیسائی بادشاہ ان کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، ایمان لانے سے پہلے کچھ نہیں تھا ان کے اندر، اونٹوں کے چرواہے کھانے کو موٹا چھوٹا کھاتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن بعد میں دیکھے جب اسلام لائے تو بڑے بڑے جج وہی بن گئے بھائی، بہت بڑے بڑے کمانڈر اس میں نکلے، اور اتنے منصف اور ایسے فیصلہ کرنے والے دنیا ان کی مثال آج تک پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کیا تھا بھائی؟ اللہ نے ان کو تیار کیا، وہ تو امی تھے، کہاں پڑھے لکھے تھے بھائی؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ پڑھا تھا، کچھ سیکھا تھا تو ہمارے رسول ان کے مربی تھے، ان کے استاد تھے، ان کے معلم تھے، وہی سکھانے والے تھے، کچھ نہیں آتا تھا ان کو۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو امی تھے آج وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، قدوہ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتا ہے اللہ کہ دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں کیا ہے آج کہا جاتا ہے شرک، لوگ شرک کی تشریح اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے حساب سے نہیں چلے گا۔ قرآن اور حدیث دیکھو، کہا جاتا ہے کہ یہ کام شرک ہے، تم کو یہ شرک تھوڑے ہے۔ ارے شرک یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک فرض کر لیا کہ یہ شرک نہیں ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں۔ شرک کا معنی اور مطلب قرآن و حدیث میں تلاش کرو کہ اللہ نے شرک کس کو کہا ہے، یہ ہر آدمی کا فرض ہے، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے کہہ کر۔ ہمارے عالم بھئی الگ الگ لوگ عالم ہیں، اگر عالم کوئی کہہ دیے شرک نہیں ہے، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے، قبروں کا طواف کرنا شرک نہیں ہے، اجمیر پیدل جانا چل کر کے شرک نہیں ہے، قبروں پر چادریں چڑھانا شرک نہیں ہے، نظر و نیاز ماننا منت ماننا وہاں شرک نہیں ہے، اپنے من سے فرض کر لو۔ قرآن و حدیث میں تلاش کرو، قرآن و حدیث میں کہ اس میں شرک کس کو کہا گیا ہے، توحید کس کو کہا گیا ہے۔ ہم اپنے من سے کر لے رہے، اس سے بیڑا پار نہیں ہو جائے گا۔ معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، کیسے جانچا جائے بھائی؟ کسوٹی کیا ہے بھائی؟ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث میں دیکھو کوئی شرک کس کو کہا گیا ہے، قرآن میں بھرا پڑا ہے توحید اور شرک۔ ارے کوئی پیج جلدی نہیں ملے گا جس میں شرک اور توحید پر بات نہ کی گئی ہو کسی بھی طریقے سے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آیت سے بھی آپ کو توحید اور شرک مل جائے گا۔ آئے انبیاء کرام آئے اسی لیے تھے، نبی ہمارے آئے دنیا میں، قرآن اس لیے اتاری گئی ہے۔ بہت خراب لگتا ہے لوگوں کو، کہا جاتا ہے بہت خراب لگتا ہے، لیکن نہ مانو تو نہ مانو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان نہیں ہے بھائی، نہیں مانتے تو اللہ کا نقصان کیا ہے؟ نقصان ہمارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ تو آزمائش کی جگہ ہے کلیئر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے
تاکہ تمہیں آزمائے، تو آزمائے گا، آزما رہا ہے۔ جو امتحان میں پورا اترے گا اس کے لیے بھائی اچھے اعمال ہیں، اچھا انجام ہے اس کا۔ تو یہ آزمائش ہماری ہو رہی، مانو چاہے نہ مانو، کلیئر ہے۔ قرآن سے حدیث سے اپنا رابطہ کریں، ڈائریکٹ معلوم کریں۔ ملا مولوی تو اپنے حساب سے بتائیں گی، لیکن میرے بھائیوں ایک نہیں بے شمار علماء ہیں۔ قرآن سے ڈائریکٹ بھی رابطہ رکھو نا، ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ آپ معلوم کیجئے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب آخری آپ کا دنیا چھوڑنے والے تھے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ، لعن اللہ الیہود علی والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں مرض الموت میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ اب بتائیے نبی کی قبر کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا ایسا کوئی جس سے پوجنے کا گمان ہو؟ آج دوسروں کی قبروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لعنت بھیج رہے ہیں، تو ہمارے اوپر تو اللہ کی لعنت اتر رہی، بھائی اللہ کی لعنت اتر رہی ہے۔ یہود و نصارہ پر لعنت کس لیے بھیجی؟ تاکہ ہماری امت بچے، تو دوسری قومیں تو ملعون ہوں، لعنت زدہ ہوں قبروں پر سجدہ کرنے کی بنا پر، اور ہم کیا اللہ کے پیارے ہو جائیں گے کیا سجدہ کرنے کی بنا پر؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک، کہ اس کے ہوتے ہوئے جتنا بھی نیک عمل کر لے ہم سب برباد ہیں۔ اور کوئی آدمی جس نے کوئی زندگی بھر نیکی کیا ہی نہیں ہے، زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن وہ توحید پرست تھا، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بخشوا لیں گے، نبی سے محبت، نعرے تو بہت لگا رہے ہیں، لیکن نبی سے محبت کیا ہے بھائی؟ اتباع ہے۔ نبی نے کس طرح کہا ہے، کس طرح کرنے کے لیے کہا ہے، ہم ویسے کریں۔ اور نبی کی شفاعت یہ دعویٰ کرنے سے ہمیں نہیں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کس کو ملے گی؟ جو شرک نہیں کرے گا، قیامت میں شرک نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حدیث قدسی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، کہ اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا بخشش کی، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ ولا ابالی یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ ولا ابالی یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ دیکھ لیجئے آپ کتنا گناہ کر لیجئے، اگر گناہ ہو گیا ہے انسان ہونے کے ناطے، کتنا بڑا گناہ، شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی رہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے، کوئی بھی ایک دعا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ ایک دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ کہا سارے نبیوں نے دنیا میں جلدی کر لیا، سب نے مانگ لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔
قیامت کے دن کے لیے اپنی دعا میں نے بچا کر رکھا ہے، فرماتے ہیں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میری دعا میری امت کے ہر اس شخص کو کے حق میں قبول ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اب دیکھ لیجئے آپ، بڑے دعوے ہیں لوگوں کے، قبروں پر ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بڑے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں شرک؟ اگر اس کا شرک نام نہیں ہے تو کس چڑیا کا نام شرک ہے؟ کس چیز کا نام شرک ہے؟ پھر دنیا میں شرک نہیں ہوتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک ہے کس چیز کا بھائی؟ پھر دنیا میں شرک کہاں ہے؟ کس کو شرک کہا جاتا ہے؟ قبروں پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ سب ہوتا ہے۔ مسجدوں میں تو عورتیں آئیں تو فتنہ ہے، اور وہاں کیا فرشتے بستے ہیں، درگاہوں پر فرشتے رہتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں وہاں فرشتے رہتے ہیں جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے، معصوم ہے وہ، وہاں عورتیں جا سکتی ہیں۔ وہ وہاں فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ عورتوں کے لیے وہ گیٹ بند کیوں نہیں ہوتا ہے کہ چلو یہاں صرف مرد ہی آئیں گے، گیٹ پر لگا دے اعلان اور گیٹ بند کر دے، دربان کھڑا رہے کہ عورت کوئی اندر نہیں جا سکتی ہے؟ وہاں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ وہاں عزت ہے نا، عزت میں عزت کا نیلامی ہو رہی ہے، وہاں پیسہ بھی ملتا ہے اور عیاشی بھی ہو رہی ہے، دونوں چیزیں مل رہی ہیں، پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، عزت بھی لوٹ رہے ہیں، دونوں چیزیں گوا رہے ہیں۔ ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان ہوتا تو جاتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید بہت اہم چیز ہے، اور توحید جس کے پاس نہیں ہے تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے یہودی ہو کر مرو، عیسائی ہو کر کے مرو، ہندو ہو کر کے مرو، یا مسلمان کہلانے کے نام کے مسلمان ہو کر کے مرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے توحید جس میں نہیں ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا اللہ ہمیں بخش دے، لیکن مسلمانوں یہ قرآن نہ، یہ مولوی ڈھکوسلے کہتے ہیں کہ قرآن تم نہیں سمجھو گے پھر کون سمجھے گا؟ کس کے لیے آیا ہے یہ مولوی؟ کیوں ہیں یہ ترجمے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کبھی کوشش کیا سمجھنے کے لیے؟ سمجھتے ہو نہیں، مولوی نے کہہ دیا تو نہیں سمجھو گے۔ یہ مولوی جب تمہیں صحیح راستہ بتا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، توحید اور شرک کیا ہے اس کو سمجھیے، اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم کم سے کم یہ چیز جانیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، تاکہ ہم بچ سکیں شرک سے اور توحید کو اپنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، بدعت و خرافات سے بچائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وأهم وأکبر۔